ارمغان کے کال سینٹر سے تو فراڈ کا الگ ہی دھندا چل رہا تھا۔ امریکی اداروں کا نمائندہ بن کر امریکی شہریوں کو ہراساں کیا جاتا تھا۔ امریکی شہریوں سے ان کی فائنینشیل ڈیٹیلز حاصل کر کے ان کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز خالی کیے جاتے تھے۔ ارمغان کے کال سینٹر سے ملنے والے 64 لیپ ٹاپس کے فورینزک سے نئی کہانیاں سامنے آ گئی ہیں۔ ارمغان انٹرنیشنل فائنینشیل اسکیمنگ کا ماہر تھا، کئی طریقوں سے مال بنا رہا تھا۔ ارمغان کا کوڈ نیم ایلیکس باس تھا اور امریکی شہریوں سے مختلف فراڈز کے ذریعے جو ڈالرز آتے تھے وہ ارمغان کے کرپٹو کرنسی والیٹ میں ٹرانسفر ہوتے تھے۔ یہ سب اور بہت کچھ میں آج آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ ملک دیوالیہ ہو گیا تو میں چلاؤں گا، ارمغان کا یہ دعویٰ غلط نہیں تھا۔ جس کے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ میں یومیہ لاکھوں ڈالرز آ رہے ہوں، وہ یہ دعویٰ کرنے میں حق بچانے میں۔ اور یہ تو میں آپ کو اپنے پچھلے پروگرامز میں بتا ہی چکا ہوں کہ ارمغان پر برستے ڈالرز کال سینٹر کی مرہون منت تھے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے کال سینٹر سے برآمد ہونے والے 64 لیپ ٹاپس کے فورینزک رپورٹ کے سامنے آنے تک تو کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ارمغان اپنے کال سینٹر سے کیا کھیل کھیل رہا تھا، اور جو سامنے آیا ہے وہ واقعی چونکا دینے والا ہے، بالکل نیا کھیل۔ کال سینٹر سے عموماً امریکی شہریوں کو بیوقوف بنا کر ان کی فائنینشیل ڈیٹیلز لی جاتی ہیں، اور پھر کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کی یہ ڈیٹیلز مختلف طریقوں سے استعمال کر کے کارڈ خالی کیے جاتے ہیں۔ لیکن کال سینٹر چلانے والوں کے لیے اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹیلز حاصل کیسے کی جائیں۔ میں کال سینٹرز پر اپنے پچھلے پروگرامز میں یہ تو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈیٹا ڈارک ویب پر بھی برائے فروخت ہوتا ہے، اور بڑے کال سینٹرز از خود ڈیٹا چرانے کی بجائے ڈارک ویب سے یہ ڈیٹا خرید کر اسکیمنگ کرتے ہیں۔ لیکن ارمغان امریکی یا کینیڈین شہریوں کا فائنینشیل ڈیٹا خریدنے کی بجائے کچھ اور ہی کر رہا تھا۔ ارمغان کال سینٹر کے دھندے میں ایول جینیس ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ وہ امریکی بزنس مینز کو چونا لگا رہا تھا۔ ارمغان کے ایجنٹس امریکی اداروں کے نمائندہ بن کر امریکی بزنس مینز کو کال کرتے تھے، انہیں مختلف طریقوں سے ڈرایا جاتا تھا اور ان سے ان کا فائنینشیل ڈیٹا حاصل کیا جاتا تھا۔ امریکہ میں بھی کسی بھی بزنس مین کے لیے اپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کرنا اولین ترجیح ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے ہر بزنس مین کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو امریکی ادارے یونائٹڈ اسٹیٹس پیٹنٹ اینڈ ٹریڈ مارک آفس میں لازمی رجسٹر کرائے، اور ارمغان USPTO کا ڈیٹا ایکسس کیا کرتا تھا۔ USPTO کی ویب سائٹ پر امریکی مصنوعات کے ٹریڈ مارک کی ڈیٹیلز آن لائن دستیاب ہوتی ہیں، جس میں کمپنی کا نام، پروڈکٹ کی ڈیٹیلز اور اس کا رجسٹرڈ ٹریڈ مارک سیریل نمبر وغیرہ شامل ہے۔ ارمغان کے کال سینٹر سے ایجنٹس VPN کے ذریعے USPTO کے پورٹل پر جا کر ٹریڈ مارک کا یہ ڈیٹا اپنے پاس کاپی کرتے تھے، اور پھر اسی ادارے کا نمائندہ بن کر امریکی بزنس مینز کو کال کرتے تھے۔ کال پر جب انہیں ان کی پروڈکٹس کی ڈیٹیلز بتائی جاتی تھیں تو وہ یقین کر لیتے تھے کہ انہیں امریکی ادارے سے ہی کال کی گئی ہے۔ ایسے امریکی بزنس مین جن کی پروڈکٹ کا ٹریڈ مارک ایکسپائر کے قریب ہو، یا پھر جنہوں نے حال ہی میں اپنی کسی نئی پروڈکٹ کے ٹریڈ مارک کے لیے اپلائی کیا ہو، وہ ارمغان کے ایجنٹس کا شکار ہوتے تھے۔ انہیں یہ کہہ کر اپنی خدمات پیش کی جاتی تھیں کہ وہ امریکی ادارے USPTO کے اٹارنی ہیں، اور اگر انہیں اپنی پروڈکٹ کا ٹریڈ مارک حاصل کرنا ہے تو وہ اپنی فائنینشیل ڈیٹیلز بتائیں۔ عام طور پر امریکی بزنس مین انہیں امریکی ادارے کا ہی نمائندہ سمجھ کر اپنے کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کی ڈیٹیلز بتا دیا کرتے تھے، جس میں پورا نام، ماں کا نام اور سوشل سیکیورٹی نمبر بھی شامل ہوتا تھا۔ ارمغان کے کال سینٹر میں ایجنٹس کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس ڈیٹا کو پہلے ویریفائی کریں گے، اور اس مقصد کے لیے ایک مخصوص ویب سائٹ پر جا کر ڈیٹا کو یوز کیا جاتا تھا، اور جب تصدیق ہو جاتی کہ ڈیٹا صحیح ہے تو یہ ڈیٹا ایلیکس باس یعنی ارمغان کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ارمغان نے اپنے کال سینٹر میں 2 ڈیٹا بیس بنائے ہوئے تھے۔
ایجنٹس امریکی بزنس مین کا فائنینشیل ڈیٹا حاصل کرنے کے بعد ارمغان کے حوالے کرتے تھے اور وہ یہ سارا ڈیٹا USB کے ذریعے ایک ایسے ڈیٹا بیس میں سیو کیا جاتا تھا جو انٹرنیٹ سے لنک نہیں ہوتا تھا اور اس کا ایکسس صرف ارمغان کے پاس ہوتا تھا۔ ارمغان کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کا یہ ڈیٹا خود یوز کرتا تھا۔ امریکی بزنس مینز کے اکاؤنٹ سے اپنے مخصوص اکاؤنٹس میں لاکھوں ڈالرز آن لائن ٹرانسفر کرتا تھا اور یہ شاید وہی 40 اکاؤنٹس ہیں جن سے ارمغان کے ملازمین کے 4 اکاؤنٹس میں اربوں روپے ٹرانسفر ہوتے رہے۔ لیکن ارمغان ساری ٹرانزیکشنز بینک اکاؤنٹس میں نہیں کرتا تھا، وہ اپنے کرپٹو کرنسی والیٹس میں بھی رقم منتقل کیا کرتا تھا اور اس منتقلی کے لیے وہ آن لائن P2P ٹریڈنگ پلیٹ فارمز پیکسفل اور نومز یوز کرتا تھا۔ ایسا گیم تو کراچی میں کام کرنے والے دیگر کال سینٹرز میں بھی نہیں ہو رہا، نہ تو کاشف منیر جیسی بڑی مچھلی اور نہ ہی 110 کمیونیکیشن۔ FIA سائبر کرائم کو لیپ ٹاپ کے فورینزک سے اس بات کا ثبوت بھی مل گیا ہے کہ ارمغان کے ملازمین عبدالرحیم اور رحیم بخش کے لوکل بینک اکاؤنٹس میں رقوم کی ترسیل کیسے ہوتی رہی ہے۔ ارمغان کے لیپ ٹاپ سے 2 فائل لاگز 12 اور لاگز 4 کے نام سے ملی، جن میں ایک میں امریکی شہریوں کا فائنینشیل ڈیٹا اور دوسری فائل میں کالنگ ایجنٹس کے لیے ہدایات موجود ہیں۔ لیپ ٹاپ سے کالنگ ایجنٹس کو امریکی اداروں کا نمائندہ بن کر کال پر کیا کہنا ہے اس کے اسکرپٹس بھی مل گئے ہیں۔ اسکرپٹس کی اس فائل کا نام ہے ریبٹلز۔ FIA سائبر کرائم کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ارمغان کے کال سینٹر میں کام کرنے والے ایجنٹس نے دوران تفتیش بتایا ہے کہ ارمغان انہیں کال کرنے کی ٹریننگ اور مارکیٹنگ ٹپس بھی خود دیا کرتا تھا۔ ارمغان کے کال سینٹر میں کام کرنے والے ایجنٹس کو 1 لاکھ روپے ماہانہ سیلری ملتی تھی، جبکہ ٹارگٹ اچیو کرنے پر کمیشن الگ ملتا تھا۔ اور ہر کال سینٹر کی طرح اس کال سینٹر میں بھی ایجنٹس کے اصل نام کچھ اور بطور ایجنٹ کچھ اور تھے۔ FIA سائبر کرائم اب تک ارمغان کے کال سینٹر میں کام کرنے والے 25 ایجنٹ سے تفتیش کر چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے سوال ہیں جن کے جواب ملنا باقی ہیں اور یہ جواب صرف ارمغان ہی دے سکتا ہے۔ FIA سائبر کرائم ارمغان کا ریمانڈ لینا چاہتی ہے، لیکن 24 اپریل تک ارمغان منی لانڈرنگ کیس کی تفتیش کرنے والے FIA اینٹی منی لانڈرنگ سیل کی کسٹڈی میں ہے، لیکن جلد ہی وہ FIA سائبر کرائم کی کسٹڈی میں ہوگا۔ ارمغان کے کال سینٹر میں موبائل فون یا پین اندر لے جانا، یہ ایک مخصوص مقام سے آگے جانا سختی سے منع تھا اور دوران تفتیش ایجنٹس نے FIA کو بتایا ہے کہ ارمغان اس معاملے میں انتہائی سختی برتتا تھا۔ ایک ایجنٹ کی غلطی پر اس نے اسے بری طرح مارا پیٹا بھی تھا۔ مارا تو اس نے زوما کو بھی بہت بری طرح تھا، ایک ایجنٹ جو 1.5 سال سے ارمغان کے کال سینٹر میں کام کر رہی تھی۔ ارمغان کا یہ کال سینٹر پہلے ڈیفنس فیز 7 ایکسٹینشن میں تھا اور پھر بعد میں اس بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا جہاں سے ارمغان گرفتار ہوا۔ زوما اس وقت سے ارمغان کے ساتھ تھی جب صرف 2 اور لڑکیاں ہوا کرتی، لیکن بعد میں ایجنٹس کی یہ تعداد بڑھ کر 25 ہو گئی تھی۔ زوما، اولیویا یا اولی، یہ تینوں نام زوما کے ہیں اور زوما نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ ارمغان نے 4 جنوری 2025 کو زوما کو گھر پر بلا کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی وجہ جو زوما نے اپنے بیان میں بتائی ہے وہ تو یہ ہے کہ ارمغان کو اکتوبر 2024 میں اپنا کال سینٹر بند کرنا پڑا تھا اور اسے شک تھا کہ اس کا کال سینٹر زوما نے بند کرایا ہے۔ زوما کی کہانی سنا دیتا ہوں۔ زوما نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اکتوبر 2024 میں کال سینٹر بند ہو جانے کے بعد 2-3 دفعہ ارمغان نے اسے کال کر کے بلایا تھا۔ نیو ایئر نائٹ کی پارٹی میں بھی وہ ارمغان کے بنگلے پر گئی تھی جس میں کافی لڑکے اور لڑکیاں تھیں۔ اس پارٹی میں مصطفیٰ عامر نہیں آیا تھا، البتہ شیراز موجود تھا۔ نیو ایئر نائٹ کی پارٹی کے 4 روز بعد ارمغان نے زوما کو پھر کال کی اور کہا کہ کال سینٹر دوبارہ شروع کرنا ہے، سب آ رہے ہیں تم بھی آ جاؤ۔ زوما 7 اور 8 بجے کے درمیان ارمغان کے بنگلے پر پہنچی تو وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ آفس میں بیٹھ کر گفتگو کے دوران ارمغان نارمل بات کر رہا تھا اور اس نے بتایا کہ وہ 15 جنوری سے دوبارہ کام شروع کر رہا ہے اور وہ تمام لوگ جو پہلے کام کرتے تھے وہ سب دوبارہ آ جائیں گے۔ اسی دوران ارمغان لیپ ٹاپ لینے دوسرے کمرے میں گیا تو زوما بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی اور وہاں اچانک ارمغان نے زوما کو لات مار کر گرایا
और फिर एक डंडा उठा लिया। ये सिया रंग की फोल्डिंग स्टिक थी, वही स्टिक जिससे अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को मारा था। जुमा के बयान के मुताबिक अरमगान ने जुमा को मारना शुरू कर दिया। वो कहता जाता था कि तुमने मेरा कॉल सेंटर बंद करवाया है और तुम बताओ कि तुम किसके साथ मिली हुई हो। फिर उसने पिस्तौल निकाल लिया और कहा कि अगर सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इसी दौरान अरमगान ने जुमा के दोनों मोबाइल फोन्स चेक किए और उसके मोबाइल फोन में जो नंबर सेव थे उनके बारे में उससे पूछने लगा। जुमा के मुताबिक अरमगान ने उसे बहुत मारा, इस हद तक मारा कि उसके बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा। जुमा के बयान में कुछ ऐसा भी है जो मैं यहाँ बताने से कासिर हूँ। अरमगान ने उसकी वीडियो भी बनाई और उसके साथ ही धमकी दी कि मैं तुम्हारी वीडियो सबको दिखाऊंगा। इस दौरान जुमा जैकेट पहनने लगी तो अरमगान ने वो भी छीन ली और फिर मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान उसने शिराज को फ़ोन करके बुलाया और फिर वो भी आ गया। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे और जुमा के घर से उसके मोबाइल फोन्स पर कॉल्स आ रही थी। रात 2 बजे अरमगान ने जुमा के वालिद को फ़ोन किया और इस दौरान जुमा को गाली देकर खामोश रहने के लिए कहा। उसने जुमा के वालिद से फ़ोन पर कहा कि जुमा फारिग होकर घर आ जाएगी। जुमा ने अपने बयान में बताया है कि इस दौरान उसने शिराज से कहा कि वो चर्च लेकर आए, उसे चर्च में बंद कराएंगे और फिर उसने किसी पुलिस वाले को कॉल भी की। अरमगान मुसलसल जुमा को डराता रहा और उसे गन की गोली दिखाकर धमकी दी कि ये तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा। जुमा शदीद ज़ख्मी थी, उसके पूरे जिस्म पर ज़ख्म थे, हाथ और पैरों से भी खून बह रहा था, जिस पर अरमगान ने कहा कि वो ऑनलाइन टैक्सी बुक करा रहा है, नेशनल मेडिकल सेंटर जाओ और अस्पताल में बताना कि मुझे रास्ते में डाकुओं ने मारा पीटा है और घर वालों को भी यही बताना। अगर वो पुलिस में कंप्लेन करने का बोलें तो बेहोश हो जाना। जुमा के बयान के मुताबिक अरमगान ने जुमा को धमकी दी थी कि अगर तेरा वालिद मेरे घर पूछने आया तो उसे भी मार दूंगा। ऑनलाइन टैक्सी आने के बाद उसने उसके ड्राइवर को भी डराया और उसे कहा कि वो इसे सीधा अस्पताल लेकर जाए और रास्ते में वो टैक्सी ड्राइवर से राब्ते में भी रहा। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने जुमा को एनएमसी यानी नेशनल मेडिकल सेंटर पहुंचाया और टैक्सी ड्राइवर ही उसके लिए व्हील चेयर लेकर आया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने जुमा का इलाज शुरू किया तो इसी दौरान उसके वालिदैन भी पहुंच गए थे। अस्पताल की सिक्योरिटी ने पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई, लेकिन जुमा के वालिद ने उनसे कहा कि हम अभी कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते। जुमा ने अपने बयान में बताया है कि नेशनल मेडिकल सेंटर के अमले ने उसके जख्मों की तस्वीर बनाई और उन्होंने उसके वालिद से कहा कि ऐसे कोई डाकू नहीं मारता, आपको कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन जुमा के वालिदैन उसे एनएमसी से ले आए और फिर एक फैमिली डॉक्टर से उसका इलाज कराया, जिसे ये बताया गया कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था। जुमा के मुताबिक अरमगान के तशद्दुद से उसके पैरों की नसें बाहर आ गई थी, हाथ की उंगली टूट गई थी, उसकी कमर समेत उसका पूरा जिस्म नीला पड़ गया था। वो 3 हफ्ते तक बेड पर पड़ी रही। इसी दौरान अरमगान पर पुलिस के छापे और उसकी गिरफ्तारी की खबरों के साथ साथ ये खबर भी आई कि उसके कमरे से मिलने वाले ब्लड सैंपल का डीएनए कराया जा रहा है, तो वो मजीद डर गई थी। जुमा के मुताबिक उसने अपने वालिदैन को भी कार्रवाई से रोका हुआ था। उसे डर था कि ये लोग उसे मार देंगे, लेकिन जब पुलिस ने उसे बयान के लिए तलब किया तो वो अपने वालिदैन के साथ एंटी वायलेंट क्राइम सेल के थाने पहुंची और अपना बयान कलमबंद कराया। हालांकि वो उस वक्त भी शदीद तकलीफ में थी। जुमा ने अपने बयान में इस बात का एतराफ़ भी किया है कि अरमगान ने उसे भी 1-2 दफ़ा वीट का नशा कराया। जुमा का यह बयान मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अब अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो मुकदमे की अहम तरीन गवाह है। मुकदमे के 31 गवाहों में इब्तिदाई 3 गवाह मुस्तफ़ा आमिर के अहले खाना हैं, जिनमें वालिदा वजीहा आमिर, वालिद आमिर शुजा और भाई मुश्तबा आमिर शामिल हैं, जबकि चौथे नंबर पर जुमा है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अरमगान के खिलाफ जुमा पर बहिमाना तशद्दुद का कोई मुकदमा इस बयान के बाद भी आज तक दर्ज नहीं किया गया है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए FIR, जब तक जुर्म बाकी है।